پیارے بھائیوں، میں جو بات آپ سے کہوں گا اس بات کو دھیان سے سنیے گا۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ مسلمان ہیں اور اسلام کے ہر ایک پیغام پر اگر آپ عمل کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ جو اسلام کے مخالف شخصیت ہیں وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ آپ اپنے مذہب پر قائم رہیں۔ وہ تو کوشش یہی کریں گے کہ آپ اپنے دین سے پھر جائیں۔ جیسے کہ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اور سامنے والا نماز نہیں پڑھتا تو وہ یہ چاہے گا کہ آپ بھی نمازوں کو چھوڑ دیں، یعنی اس کی طرح ہو جائیں۔ اگر وہ شراب کے اندر، نشے کے اندر مبتلا ہے تو وہ کوشش یہ کرے گا کہ آپ بھی اس کے ساتھ اسی میں شامل ہو جائیں۔ اسی طریقے سے جو اسلام مذہب کو تو نہیں مانتے لیکن اسلام مذہب کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، تو وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ اسلام مذہب کو چھوڑ کر کے ان کے مذہب کو اپنا لیں۔ لیکن یاد رکھیے، مذہب اپنانے کی اسلام نے پوری آزادی دی ہے۔ یعنی آپ کو اگر اسلام قبول کرنا ہے تو سوچ سمجھ کر کے اسلام کے اندر آنا ہے، یعنی دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں۔ یعنی آپ کسی بھی شخص پر دباؤ نہیں بنا سکتے کہ آپ کو اسلام قبول کرنا ہی ہوگا۔ اگر اس کا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اسلام سچا دین ہے، اور پھر اگر وہ شخص اسلام کو قبول کرتا ہے تو وہ اس کی پرسنل بات ہے، کیونکہ وہ اپنے دل کے اندر اس بات کو بٹا کر کے اسلام مذہب کے اندر آ رہا ہے، نہ کہ وہ زبردستی آ رہا ہے۔ اگر ایسا کام بھی کر رہے ہیں کہ کسی کو زبردستی اسلام کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ قرآن کی بات کے بھی خلاف ہے۔ بلکہ وہ جب بھی مذہب اسلام کے اندر آئے گا تو وہ سوچ سمجھ کر کے پڑھ کر کے آئے گا۔ لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کو اسلام کی نالج ہو چکی، شریعت کا مطلب پتہ چل چکا، اور آپ سامنے والے کو خوش کرنے کے لیے اسلام مذہب کا مذاق بنا رہے ہیں، دین کو چھوڑ رہے ہیں، پوری نالج ہونے کے بعد بھی، تو یاد رکھیے آپ اپنا خود کا نقصان کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ اسلام پر قائم رہیے اور شریعت کے معاملے میں کمپرومائز کرنے والی بات کو چھوڑ دیجیے۔